کینیڈا کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. حمید باشانی صاحب بیرسٹر ہیں اور لاء کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے کمیونٹی میں. آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ آج قانونی مسائل جو ہماری کمیونٹی کے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. خوش آمدید کہیں گے. باشانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. باشانی صاحب یہ بڑی بات ہوتی ہے, مختلف کمیونٹیز ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں. ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی, کیا بنیادی لیگل میٹرز آپ کے جو علم میں آتے ہیں, آپ اتنے عرصے سے ہیں فیلڈ میں ہیں لاء میں, کیا بنیادی کس قسم کے پرابلمس ہیں ان کے؟ بنیادی طور پہ 2-3 قسم کے پرابلمس جو زیادہ ہماری کمیونٹی میں عام ہیں. اس میں ایک تو فیملی لاء کے پرابلمس ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ فائنینشیل پرابلمس میں لوگ آ جاتے ہیں, جس میں بینکرپسیز ہیں یا کریڈٹ کارڈز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں. اور تیسرے نمبر پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریمنل بھی ایشوز ہیں. تیسرے اور آخری نمبر پر جس میں شاپ لفٹنگ ہے انڈر 5000 اور اس طرح. اچھا, یہ ہمارے کہا جاتا ہے, میں نے یہاں مختلف پولیس کے جو آفسرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی بہت لا ابائڈنگ کمیونٹی ہے, بہت کم اس میں ہے. تو کتنی ریشو اس میں ہے ہماری جو لوگ کرمنل میں؟ بہت زیادہ لوگ ہیں یا بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں؟ اصل میں جو ہارڈ کور کرمنل جس کو آپ کہتے ہیں نا, کہ کسی نے کسی کو زخمی کر دیا, مار دیا یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا گھر میں گھس گیا, تو یہ بہت ہی کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. وہ دیکھ کے پولیس آپ کو اس کو اس طرح سے بتاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ خصوصاً ہماری جو خواتین ہیں اور نیو امیگرینٹس ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شاپ لفٹنگ میں چارج ہو رہے ہیں, صحیح یا غلط ان کو پتہ نہیں ہے, مطلب ہاں اس کی انفارمیشن ہی نہیں ہے. تو وہ جب ظاہر کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ پھر مجبور. جو شاپنگ کلچر ہے نا, اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ بچے نے کچھ اٹھا کے ان کو پتہ ہی نہیں. ہاں ان کو پتہ نہیں, اور میں نادانستگی اس میں زیادہ آتی ہے. زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو اس میں پھر میٹر میں کتنی دور تک چلا جاتا ہے؟ حل ہو جاتے ہیں مسئلے یا کیا؟ موسٹلی حل ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک دفعہ آپ چارج ہو گئے, پولیس اسٹیشن چلے گئے یا اس طرح ریکارڈ میں آ گیا اور مسئلے رہ گئے. پرابلم جو ہے نا. اچھا, جو فیملی لاء کے حوالے سے ہیں, یہ اب آپ نے دیکھا ہے کچھ پچھلے سالوں میں یہ تعداد بڑھ رہی ہے, کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے؟ یہ میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہیں غالباً کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. جو ڈیورسز کا ریشو ہے پہلے کی نسبت آپ اس کو دگنا سمجھ سکتے ہیں ریسنٹ ایئرز میں. اچھا. اور اس کی وجہ بھی بہت حد تک نیو امیگرینٹس ہیں. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ نئے لوگ جب یہاں آتے ہیں نا, ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے یہاں پہ ہماری اتنی فریڈم ہے, اتنی پروٹیکشن ہے, ہمارے پاس آپشنز ہیں, شیلٹر ہے, تو وہ پھر باقی لوگوں کی نسبت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ ڈیورس کی طرف جاتے ہیں. ینگ کپلز ہم نے دیکھا کہ ایون 6 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر, بعض کیسز میں نے ایسے بھی دیکھے کہ ود ان اے منتھ جو ہے ڈیورس ہو. کون لوگ زیادہ کرتے ہیں, مرد زیادہ یا خواتین زیادہ اس میں کریں؟ بلیم تو دونوں ایک دوسرے کو کرتے ہیں, لیکن جو اپروچ کرتے ہیں وہ کون؟ لیکن زیادہ اپروچ جو پہلے ڈیورس کا ہے وہ عورتیں ہیں, چونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ابیوز ہو رہی ہیں, ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. اچھا, یہ جس طرح یہ آپ نے بتایا کہ نیو امیگرینٹس ہیں, کئی ایسا بھی ہوا ہے کہ کافی عرصے سے لوگ رہ رہے ہیں, 10 سال سے 12 سال سے, ان میں بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں بعد میں؟ دیکھیں جی, یہ بڑی لطف کی بات ہے کہ میرے پاس ایک ایسا کپل بھی آیا جن کو 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد, اور میں نے بڑا تفصیلاً انٹرویو کیا ان کا. تو یہ کامن جیسے یہاں کی سوسائٹی میں ہے, آپ دیکھیں کہ وہ جو امریکن وائس پریزیڈنٹ, ہاں بہت عرصے بعد, ظاہر ہے یہ تو ہے 50-60 سال بعد جو ہے, تو یہ اصل میں ہے ہماری. اچھا, یہ جو مسئلہ ایک اور یہاں پہ اسی حوالے سے اس کو لنک کرتا ہے, شادیوں کا جو مسئلہ ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ شادیاں یہاں کریں یا وہاں کریں. نارملی بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان سے شادی کر لیتے ہیں, لڑکے لڑکی کی. ان کا ریشو بریک اپ کا زیادہ ہے آپ کے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور یہ بھی ایک کاز ہے ڈیورس کا. چونکہ جو ہماری پرانی جنریشن ہے وہ تو بیک ہوم کے لنکس رکھنا چاہتے ہیں, اسی طرح کے رشتے, اسی طرح کی خواتین لڑکیاں اپنی بہو لانے کا ان کے ذہن میں ہوتا ہے جو ان کی خدمت کر سکے. تو وہ اس چکر میں جا کے وہاں سے لڑکیاں لے کے آتے ہیں, جو کہ بہت بڑی تعداد میں ڈیورس پہ اینڈ ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکا یہاں بڑا ہوا ہے یا یہاں پہ پڑا ہے, اس کا ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہو گیا. لڑکی کا وہاں پہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ایشو ہوتا ہے. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے شادی کرتے ہیں. موسٹلی جا کے دیہاتوں سے بھی لڑکیاں جو ہیں نا وہ لے آتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ موسٹ آف دی کیسز جو ہیں وہ ڈیورس پہ اینڈ اپ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں کیا جیسے اب لڑکی تو آ گئی, وہ سٹیزن شپ ہو جاتی ہے ان کی, جب اس کے بعد ہی ظاہر ہے وہ کرتے ہوں گے, پھر انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچیاں جو وہاں سے آئیں انہوں نے ڈائیورس لی, اس کے بعد سنگل موم کے طور پہ عرصہ انہوں نے گزار دی. بالکل یہی ہے, اور
اسی پہ اب امیگریشن جو نیا لا بنا رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ بہت لوگ جو ہے نا تیزی سے ڈیورس کر رہے تھے کہ 3 مہینے میں 6 مہینے میں، تو انہوں نے اب یہ کہا کہ اب اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے جس کے بعد آپ کو امیگریشن پیپرز جو ہے نا وہ ملیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ بچوں کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، تھوڑی سختی بھی جو ہے انسان کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ کیسز بھی سنا ہے بڑے رپورٹ ہو رہے ہیں، بچے شکایت کر دیتے ہیں، خواتین ہم نے بہت سارا دیکھا ہے کہ وہ پیرنٹ اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے پولیس تک اپروچ کرتی ہیں، یہ کیسز بھی آتے ہیں؟ خواتین کے حوالے سے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ یہاں کی جوڈیشری کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ہماری خواتین فوراً 911 کلیم کال کرتی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کا ہسبینڈ جو ہے اریسٹ ہو گیا یا اس پہ ریسٹرکشن لگ گئی کہ آپ اس گھر کے قریب نہیں آ سکتے، تو اس کے بعد وہ جا کے اپلیکیشنز دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، یا ہم نے جو بات کہی تھی وہ صحیح نہیں تھی، یا جو بھی ان کو ڈیفنس ہوتا ہے۔ تو اس پہ جو ہے یہ کافی بڑی تعداد میں ہے، تو اس پہ بھی کمیونٹی کو بتانا چاہیے کہ اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ غصہ اس لیے حرام قرار دیا گیا غصہ کہ آپ تھوڑا سا مطلب اس پہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اور بعد میں لوگ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون نے فون کیا کہ جی میں نے یہ کر دیا ہے اور اب میری سچویشن یہ ہے کہ مجھے کسی شاپنگ سینٹر کا پتہ نہیں، میرے پاس کوئی بینک کارڈ نہیں، اور آپ کو نہ ڈرائیو کرنا آتا ہے کہ مسئلہ بالکل، اور اب میں کیا کروں؟ صحیح، ظاہر ہے مجھے ہسبینڈ واپس چاہیے، لیکن پولیس یہ سمجھتی ہے کہ یہ مینیپولیشن ہے، تو اس میں وہ زیادہ زیادہ سختی کر رہے ہیں، اور یہ کیسز مونٹریال سے لے کے آٹوا سے یہاں تک جو ہے نا بڑی تعداد۔ اور بچوں کے حوالے سے بچے بھی فون کر دیتے ہیں جی، بچے بھی کرتے ہیں، چونکہ اسکولوں میں ظاہر ہے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ہے تو آپ کریں، تو لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، اور بچے جب کرتے بھی ہیں تو اگر انفیکٹ کوئی بچہ ابیوز نہیں ہو رہا ہے تو پولیس بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے نا سیریس۔ اچھا بھاشانی صاحب، آپ کیا جب لوگ ظاہر آپ کے پاس آتے ہیں فرسٹ کاؤنسلنگ کے لیے، ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یار اس طرح نہ کرو، یہ اور مسائل ہیں، تھوڑا سا لوگ سمجھ جاتے ہیں بات؟ بالکل جناب، اگر آپ ان کو سمجھائیں۔ اب میرے پاس جو ڈیورس کے کیسز آتے ہیں اس میں اب باقی لائرز تو موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلتے ہیں کورٹ میں، آپ چل کے وہاں ڈویژن آف پراپرٹی، بچوں کی کسٹڈی، سارے ایشوز جج سے طے کرائیں۔ اس کے برعکس ہم اپنے لوگوں کو بٹھا کے تو پورا بتاتے ہیں کہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہی الٹیمیٹلی جج نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پراپرٹی ایکولی تقسیم ہوگی، بچوں کا جو جسٹیفائیبل ایکسیس ہے یا کسٹڈی ہے وہ ہوگی، تو آپ یہاں ہمارے سامنے بیٹھ کے کر لیں۔ صحیح ہے، اب وہاں بھی تو موقع دیتے ہیں نا آپ کو نیگوشیٹ، بالکل۔ لیکن جو بچوں کے حوالے سے، شادیوں کے حوالے سے ہے، آپ اب ذاتی آپ کی رائے سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جا کے کرنی چاہیے بیک ہوم؟ میں اس پہ بڑی کیلکولیٹڈ اوپینین رکھتا ہوں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہیں پہ جہاں رہ رہے ہیں آپ وہیں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی کا سائز اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں اویلیبل ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہے، وہ ایک کلچر میں رہتے ہیں، تو اس کو چھوڑ کے آپ جا کے ایک اجنبی بندہ جو ہے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں، تو اس میں ایشوز تو صحیح۔ اچھا امیگریشن کے حوالے سے بھی ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، کیونکہ پہلے بہت سارے کچھ ریفیوجی لوگوں نے کلیم کیا، کچھ لوگ ظاہر ہے آ گئے اور اس کے بعد چھپ کے رہتے رہے، یہ اتنے یہاں پہ رپورٹ ہوتے ہیں؟ بالکل ہیں سر، ہمارے کافی تعداد میں لوگ جو ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں انڈر گراؤنڈ ہیں، یا جن کا سٹیٹس ایکسپائر ہو گیا، ساری اپیلز انہوں نے جو ہے نا وہ ایکسپلور کر لی، اس کے بعد وہ چھپ گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ رہا نہیں، واپس وہ جانا نہیں چاہتے۔ اس طرح کے لوگ ہیں، ممکن ہے اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے جتنے اور کمیونٹیز ہیں، مثلا ایسٹرن یورپینز ہیں یا اسپینش ہیں یا اس طرح، لیکن کافی تعداد میں۔ اچھا کیا فورجری اگر امیگریشن کے حوالے سے ہے، اس میں ہماری کمیونٹی کا میرے خیال میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ ہے فورجری؟ سر اس میں اگر آپ پیپرز کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کلیمز یہاں پہ امیگریشن کے ٹوٹل ہوتے ہیں اس میں سے 80% فالس کلیم ہے، اور یہ صرف ہماری کمیونٹی نہیں بلکہ جو بھی ہیں سب ظاہر ہے ایک ہی طرح کا پروسیس ہے، اس میں آتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے جعلی ڈاکومنٹیشنز بھی ہوتی ہے، کسی نے FIR بنوا لی، وارنٹ شو کر دیا، اس طرح کی چیزیں، تو یہ ہماری کمیونٹی میں اسپیسیفک نہیں ہے، یہ سب میں جو ایزائلم سیکرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہے۔ اچھا کرمنل کی طرف آتے ہیں، کرمنل میں بھی ہمارے لوگوں کی انوالومنٹ کافی ہے یا نہیں ہے؟ جس سے پہلے تو آپ نے بتایا کہ وہ شاپ لفٹنگ کی حد تک، باقی میں فائنینشیل کرمنل کے حوالے سے بات کروں گا۔ دیکھیں جی فائنینشیل کرمنل میں ہے، اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ سیلف امپلائڈ ہیں، اب ان کے پاس باقاعدہ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی ٹیکس پے کیے ہیں یا ان کی انکم کیا ہے، پھر وہ مارگیجز لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے ان کو ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، بینک بغیر ویریفائیبل ڈاکومنٹ کے آپ کو مارگیج نہیں دے گا، ظاہر ہے یہ ایک فائنینشیل کرائم ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ کریڈٹ کارڈز کا ہے، ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا ایک خاتون جو ہے وہ اریسٹ ہوئی ہے
لائن آف کریڈٹ کی وجہ سے جو کسی ایجنٹ نے ان کو لے کے دلوا دی اور پھر محل وہ پیمنٹ کے مسئلے مسائل تو نہیں، پیمنٹ سے پہلے ہی انہوں نے ریویو کیا کہ جب دیکھا نا کہ یہ اس کی لیمٹ سے اوپر ہے تو انہوں نے پولیس کو ریفر کر دیا. اب ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے کی نسبت جو فائنینشیل کرائمز ہیں اس پہ پولیس اور لا انفورسمنٹ اتھارٹیز زیادہ کنسنٹریٹ کر رہی ہیں. کیا مشورہ آپ کا ہے، کیا ایڈوائس آپ کی لوگوں کو اس حوالے سے؟ یہ اس سے بچنا چاہیے. جب ایجنٹ آپ کو کہتا ہے نا جی کہ میں آپ کو چیزیں بنا کے دے دوں گا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپلیکیشن پہ آپ سے سائن کروا لیتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن آپ کی ہے، اپنی ہے، بظاہر آپ خود لکھ کے دینے کہ میرا میں جو. اچھا، ایک اور بھاشانی صاحب بڑا اس میں جو لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ ہمارے جو لائرز ہیں وہ زیادہ تر یا ریل اسٹیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں یا امیگریشن کے اوپر کام، کرمنل میں ہمارے جو لائر زیادہ نہیں آ رہے ہیں. یہ پرسیپشن درست ہے یا غلط؟ کافی حد تک درست ہے. اسپیشلی جو فرسٹ جنریشن کے لائرز ہیں جو پاکستان سے یا انڈیا سے یا ادھر سے پڑھ کے آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جو زیادہ ایکٹیویٹی ہے وہاں بزنس بھی زیادہ ہوگا، تو ہر بندہ جو ہے وہ گھر خریدتا ہے یا بیچتا ہے، ہر بندہ کاروبار کرتا ہے، یا پاکستان سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایگزیکٹلی، یا پھر امیگریشن ہے. تو جس فیلڈ میں جتنا زیادہ کام ہے نیچرلی لوگ اس میں زیادہ جائیں گے. کرمنل کم ہیں تو اس لیے وہاں پہ لوگ زیادہ ہمارے لوگ اس طرح کے کرائمز میں نہیں. صحیح. اور جو ہیں بھی اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک کرمنل چارجز آپ پہ لگ گئے تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتے پے کرنے کے لیے، اتنا پے کرنے کے لیے. وہ پھر لیگل ایڈ پہ آپ جاتے ہیں. لیگل ایڈ جو ہے وہ اتنا کم پے کرتی ہے، موسٹلی $75 اور $80، اس لیے لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ صحیح ہے. کیا آپ نے رجحان دیکھا ہے جو ہمارے ابھی بچے جو ہیں وہ لا کی ایجوکیشن لے رہے ہیں؟ اگر نہیں لے رہے ہیں تو آپ کا کیا لینا چاہیے اور کتنا عرصہ اس کو لگتا ہے، کیا ٹوٹل سسٹم ہے اس کا؟ دیکھیں جی، رجحان تو یہ ہے کہ کافی لوگوں میں یہ ہے، ہماری ینگ جنریشنز میں جتنے بھی آپ بریلینٹ قسم کے مائنڈز ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں، لا کی طرف. اس میں لمبا عرصہ ہے، ظاہر آپ کا 3 سال کا. فرسٹ آف آل تو آپ جو ہے وہ ہائی اسکول کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے بیچلر ڈگری جو ہے وہ یہاں کی لینی ہوتی ہے، کسی میں سائنسز میں، آرٹس میں. پھر آپ لا اسکول میں جاتے ہیں 3 سال کے لیے، اس کے بعد آپ نے آرٹیکلنگ کرنی ہوتی ہے 1 سال کے لیے. تو یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، بالکل جس طرح میڈیسن ہے، انجینئرنگ ہے، یہ سب ٹائم ٹیکنگ ہے. لیکن یہ اب بھی اس وقت بھی نارتھ امریکہ میں ٹاپ پروفیشن میں سے ایک جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے لوگ اس میں آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں جن کو اپرچونیٹی مل رہی ہے. لیکن یہاں کے لا اسکولوں میں اگر آپ ٹاپ 10 میں نہیں ہیں یونیورسٹی میں تو آپ کے لیے انٹر ہونا جو ہے مشکل ہے. تو یہاں پھر باہر جانا پڑتا ہے، وہ پھر مسائل ہیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں. مثلا لوگ جا کے انگلینڈ سے یا امریکہ سے کر کے آ جاتے ہیں، واپس آ کے دوبارہ کچھ کورسز آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور پھر صحیح. بھاشانی صاحب، کیا آپ بتائیں گے ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی پریکاشنز کیا کریں عام زندگی میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے؟ عام زندگی میں سر جیسے کہ ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ سچائی جو ہے اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں. صحیح، بالکل درست. اور سچائی جو ہے ہر چیز میں فیس کرنی چاہیے. مثلا فائنینشلی ویک ہیں تو اس سچ کو تسلیم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پریٹینڈ کریں، جعلی ڈاکومنٹیشن کریں. اس سے الٹیمیٹلی آپ کے حالات کبھی ٹھیک ہوتے ہیں. سچائی تو سامنے آ ہی جاتی تو بہتر ہے ایک دفعہ فیس کر لیں. بار بار ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بولا تو پھر بولتے رہیں گے، تو سچ بول کے 1000 جھوٹ سے آپ بچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا وقت کا، اور نیکسٹ پروگرام میں کوشش کریں گے آپ سے پھر اس بار سے بات کریں. جی جناب، بہت اچھی بات کی بھاشانی صاحب نے کہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے. جھوٹ سے جتنا پرہیز ہو سکے آپ کیجئے. سچی بات ہے، تھوڑا سا مشکل وقت ہوگا لیکن وہ پھر ختم ضرور ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہمیشہ یہ تو پرانے کہاوتیں ہیں کہ رات کے بعد جو ہے پھر صبح ہوتی ہے، روشنی تو آتی ہے. تو روشنی کا انتظار بھی کرنا چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. آپ کو بتا دیں کہ 10 جولائی کو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، اخبار پاکستان اور T1 کینیڈا کے اشتراک سے ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ ٹو مہدی حسن صاحب. شام 7 بجے منگل کا دن ہوگا. اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اس کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے لیکن آپ بائی انویٹیشن اس میں آ سکتے ہیں. میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، اس پہ رابطہ کر کے آپ رجسٹریشن کروا لیجئے. 4167032182 4167032182. یہی کچھ تھا آج ہمارے پاس آپ کے لیے. آپ سے انشاءاللہ بشرط زندگی ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ سیٹرڈے کو. حوصلہ نہیں ہارنا، بلا حوصلہ بھی ہارنے کی چیز ہے. دعا میں رکھے گا یاد، اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ یہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. بشرط زندگی ہماری آپ کی ملاقات اگلے ہفتے. اللہ حافظ اور سپرد مولا.